بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرحان ہے۔ میری ایک کریانے کی دکان تھی۔ دراصل میرے حالات پہلے بہت برے تھے، لیکن پھر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی اور اس کے نصیب سے میرے حالات بھی بہتر ہو گئے۔ میں 3 بیٹیوں کا باپ تھا۔ اب تو زندگی گزر ہی چکی تھی۔ میری عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ جوانی میں شادی کر لی، اسی لیے بیٹیاں بھی وقت سے جوان ہو گئیں۔ لوگ کہتے تھے کہ ابھی تک خود ہی جوان لگتے ہو۔ اس جوانی کا راز شاید خوشی اور آسودگی تھی جو مجھے میری بیوی سے ملی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے کہ میں نے اسے بہت مشکل سے حاصل کیا تھا۔ مجھے سارے خاندان سے اس کے لیے ٹکر لینا پڑتی، لیکن آج مجھے میرے فیصلے پر فخر ہوتا تھا کیونکہ اس عورت نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اس لیے میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتا وہ کم تھا۔ زندگی اچھی جا رہی تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر میری دکان پر ایک عورت آئی جو کہ پہلے بھی سودا لینے آیا کرتی تھی۔ وہ روز مجھ سے سودا سلف لے کر جایا کرتی، لیکن آج کل اس کی ایک عادت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ابھی میں نے دکان کھولی نہیں تھی کہ وہ میری دکان کے باہر پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ میں نے کہا، آپ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو کہنے لگی، میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا سامان لیتی جاؤں، پھر وقت نہیں ملے گا، 5 کلو چینی ڈال کر دے دیں مجھے کالج شاپر میں۔ میں نے کہا، اور کچھ چاہیے آپ کو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں صرف یہی چاہیے۔ ویسے تو وہ پہلے ہی کھڑی تھی، لیکن پھر اچانک سے اتنی جلدی میں نظر آنے لگی اور میں نے اسے چینی بھی کالے شاپر میں ڈال کر دی تھی، تو وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں اتنی جلدی میں کیوں ہے۔ پوچھا کہ اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو؟ تو بولی کہ نہیں، بس یہی چاہیے۔ آئے روز وہ اسی ٹائم آتی جب میں نے دکان کھولی بھی نہیں ہوتی تھی، پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتی۔ دور سے ہی مجھے اس کی کالی گاڑی نظر آ جاتی۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا دکان تک چلا جاتا، کیونکہ گاہک کو دیر سے سامان دینا بری بات ہے اور اسے انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ وہ میری صبح کی پہلی گاہک ہوتی اور مجھ سے بھی کرنا ہوتی تھی، لیکن آج کل تو صرف چینی ہی لے جایا کرتی تھی، جبکہ اس سے پہلے بھی 3-4 دفعے آ چکی تھی تو سارے گھر کے سودے لے جاتی تھی۔ دکانداروں کو گاہک اتنے یاد نہیں رہتے، لیکن اس کی حرکتیں ہی ایسی عجیب تھیں، جیسے عجیب طریقے سے چینی کا مطالبہ کرتی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں بھی اس بات پر حیران ہوں کہ 5 کلو چینی وہ ایک دن میں استعمال کر لیتی تھی، جو اگلے دن پھر سے لینے آ جاتی تھی۔ پھر سوچا کہ کوئی استعمال ہوگا چینی کا، ہو سکتا ہے کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہو یا وہ گھر میں میٹھا بناتی ہو۔ مجھے اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں تھی اور میں اتنا سوچتا بھی نہیں، لیکن پھر کچھ بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔ یہ دن بھی عام دنوں کی طرح ہی تھا۔ میں نے صبح کے وقت بسم اللہ پڑھ کر اپنی دکان کھولی تو وہ آج وہاں پر نہیں کھڑی تھی۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ جلدی میں سب کام کرنا پڑتے تھے۔ آرام سے دکان کھولی، دکان کی تھوڑی بہت صفائی کی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ رات کو مجھے میری بیوی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا ہے، تو وہ تھوڑی شک میں پڑ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ کسی آدمی سے بات کر رہی ہو، مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا یقین تھا، لیکن میری بیوی کافی پریشان تھی، اس لیے اس نے مجھے کہا کہ آج یا کل میں کسی رشتے والی آنٹی یا کسی میرج بیورو میں جا کر بات کروں تاکہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں رشتے آئیں، کیونکہ رشتے یا تو خاندان سے آتے ہیں یا پھر جان پہچان کے لوگوں سے۔ ہمارا خاندان کے ساتھ کوئی تعلق تھا نہیں، کیونکہ میں نے جو بغاوت کی تھی اس کے بعد خاندان کے کسی بھی آدمی نے ہم سے رشتہ نہیں رکھا۔ مجھے اس بارے میں شروع میں سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری بیوی پریشان ہو جاتی تھی۔ تہواروں پر بھی ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا، لیکن پھر میں نے اسے سمجھایا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات تو عجیب تھی، لیکن وقت گزر رہا تھا۔ خاندان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے۔ وہ سب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ بیوی کی بات بالکل ہے، وہ سب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ بیوی کی بات بالکل ٹھیک تھی، کسی سے بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ رشتہ ہوتے ہوئے بھی 2 سال لگ جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دن لڑکے کو پسند کیا اور اگلے ہفتے شادی کروا لی جائے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بہت پیار سے پالا تھا، ان کی شادی بہت اچھی جگہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے دیکھ بھال کر ہی رشتہ کرنا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہی عورت آج پھر سے آئی۔ اس کی کالی گاڑی کو میں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا کہ آج بھی یہ چینی کا مطالبہ کرے گی، پر شکر تھا کہ صبح ہی چینی کا سٹاک منگوایا تھا۔ صبح آئی، آ کر مجھے سلام کیا۔ ویسے اس عورت کا حلیہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بہت زیادہ موٹی تھی اور ہمیشہ ہی شوخ رنگ کے کپڑے پہن کر رکھتی۔ اس نے سر پر اینک لگائی ہوئی تھی۔
یہ نظر کی اینک نہیں تھی، بڑی سی گاڑی سے نکلتی۔ اپنے پرس کو اس نے اپنی بغل میں دبایا ہوا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ادھر ادھر مٹکتی تھیں، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا لیکن میں نے اسے کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کا یقین تھا کہ اس کی شکل کسی ایسی عورت سے ملتی تھی جس کو میں جانتا تھا۔ پھر اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ مجھے چینی چاہیے۔ میں چینی شاپر میں ڈالنے لگا تو وہ بولی کہ 5 کلو نہیں چاہیے، مجھے 4 بوریاں چینی کی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ بی بی، پر آپ کو اپنا پتہ بھی لکھوانا ہوگا کیونکہ ہم اتنی زیادہ چینی کسی کو نہیں دیتے، ذخیرہ اندوزی کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہی سچ تھا، مجھے بھی بازار مالکان کو جواب دینا ہوتا۔ یہ آرڈر بہت زیادہ تھا۔ اس نے کہا بالکل، پتہ بھی لکھ لیں، نمبر بھی، بلکہ تمہیں میرے ساتھ ہی آنا پڑے گا کیونکہ یہ بوریاں نہ تو میں اٹھا کر رکھ سکتی ہوں، نہ ہی گاڑی سے نکال کر اپنے گھر میں رکھ سکتی ہوں۔ میرے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو میرا اتنا سارا مال نکل رہا ہے، مجھے کیا مسئلہ تھا۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ بھی لکھ لیا، ساتھ ہی جا رہا تھا۔ بوریاں پیک کروا دیں، اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیں۔ ساتھ والی دکان میں بھی بیٹھا کرتا تھا۔ اسے میں نے کہا میری دکان میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا۔ اس کی دکان میں نوکر تھے لیکن میں نوکر نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے خود ہی کام کیا کرتا۔ اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ تھا۔ اس نے مجھے آگے بیٹھنے کو کہا۔ تمہیں آگے ہی بیٹھنا ہوگا۔ میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگی کیا نام ہے تمہارا، کتنے بیوی بچے ہیں؟ میں اسے سب کچھ بتایا۔ ہماری گفتگو ایسے ہونے لگی جیسے ہم آپس میں کوئی رشتہ دار ہیں۔ وہ بھی بتانے لگی کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، باپ کے جانے کے غم میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، اس لیے اس کی فکر ہر وقت لگی رہتی ہے۔ اسے میٹھا بہت پسند ہے، وہ صرف میٹھا کھاتی ہے، اس لیے چینی کا بہت خرچہ ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ اتنی چینی کیوں لے جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اسی طرح پریشان رہی تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس طرح کی بات سن کر واقعی دل دہل جاتا ہے۔ میں خود بیٹیوں والا تھا، اس طرح وہ اپنے مسئلوں کے بارے میں حیران تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس کے اتنے مسئلے ہوں گے، لیکن واقعی وہ تو بڑی دکھی عورت تھی۔ شوہر دنیا سے چلا گیا، چھوٹی سی بچی تھی جب سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، پھر محنت کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک لائی کیونکہ پڑھی لکھی تھی۔ نہ جانے کتنے مشکل دن گزرے ہوں گے۔ اس نے خیر اس کا گھر آ گیا۔ گھر بھی مناسب سائز کا تھا، بہت اچھی جگہ پر تھا، لیکن کالونی میں سب سے آخر میں تھا۔ وہاں بہت ہی خاموشی تھی۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا، 1 گھنٹہ تو ہمیں گھر آنے میں لگ گیا۔ یہ گھر بہت ہی دور تھا۔ میں نے گاڑی کی ڈگی کھولی، بوریاں نکال کر اندر رکھنے لگا۔ اتنی دیر میں اس نے میرے لیے میٹھا شربت بنایا۔ مجھے اچھا لگا کہ احساس کر رہی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ جب میں آخری بوری اٹھا کر اندر رکھنے لگا تو اس نے مجھے شربت کا گلاس دیا اور کہا آرام سے بیٹھ کر پی لیں۔ جب میں شربت پی رہا تھا مجھے ایسا لگا سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس طرف دیکھا وہ دروازے کی آڑ میں غائب ہو گئی۔ میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ جب یہ والی عورت کمرے میں آ کر بیٹھی، اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ میرا نام سلمیٰ ہے، جس کو آپ نے دیکھا وہ میری بیٹی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں۔ شربت پی کر شکریہ ادا کیا اور جانے لگا کہ اس عورت نے میرے قریب ہو کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو بھر آئے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو، اور اپنا ہاتھ الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، اللہ کا نام ہے میری بیٹی سے تم شادی کر لو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے مذاق کا گمان نہیں ہوا کیونکہ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، لیکن یہ کس طرح کی حرکت تھی؟ اچانک سے اس کو کیا یہ ہو گیا تھا؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اتنے سنجیدہ انداز میں وہ بول رہی تھی۔ میں نے کہا میں کیوں کروں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی؟ کیا آپ نے مجھے یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کیا آپ نے مجھے یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں؟ اس نے کہا اسی لیے بلایا تھا، چینی صرف ایک بہانہ تھی، میری بیٹی سے شادی کرو نہیں تو تمہاری اپنی بیٹی مر جائے گی۔ اس نے کہا جبکہ وہاں سے جانے لگا تھا، پر وہ عورت ہنستے روتے اچانک سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسنے کی آواز سن کر میں اسے حیران ہو کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟
मैं हवा में तीर चला रही हूँ, इतना बड़ा दावा कैसे कर रही हूँ। मेरी बेटी से शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। वही तुम्हारी बेटी है जिसको तुम प्यार से परी कहते हो। मैंने आज तक अपनी बेटी का नाम किसी को नहीं बताया था, फिर इसे कैसे पता कि मेरी बेटी का नाम परी है। मैंने कहा, तुमको मेरी बेटी का नाम कैसे पता चला? कहने लगी, मुझे और भी बहुत कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारी 2 बेटियाँ और भी हैं, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो जब तक तुम घर जाओगे तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं होगी। मैंने उसको देखा, वो मुझे कुछ अजीब सी लगी। वो पहले भी अजीब सी ही लगी, बात कच्ची नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था। मैंने कहा, अगर ये किसी किस्म का मजाक है तो बराए मेहरबानी मेरे साथ मजाक न करो। उसने कहा, यह मजाक नहीं है। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो तुम्हारी बेटी भी मर जाएगी और मेरी बेटी भी मर जाएगी। मैं एक पल को कहीं खो गया, लेकिन फिर मैंने अपने हवास बराबर किए। मैंने कहा, क्या ये औरत कोई जादूगरनी है जो अगर इसकी बेटी से मैं शादी नहीं करूँगा तो मेरी बेटी मर जाएगी? वो मेरे कदमों में बैठ गई और रोने लगी, लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे तसल्ली देना शुरू कर दी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं वहाँ से जाने लगा। वो बार बार मेरी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बीबी आप पागल हैं, आपका दिमाग ख़राब है। पहले आप अपना इलाज करवाएं, साथ अपनी बेटी का भी इलाज करवाएं। मेरे बारे में मालूमात आपने जहाँ से भी निकाली है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी घर से निकला ही था, मेरा फ़ोन बजा। मेरी बीवी की आवाज़ थी। वो बहुत घबराई हुई थी। कॉल सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, जल्दी से आ जाओ, परी का एक्सीडेंट हो गया है। उसे बहुत ज़्यादा चोटें नहीं लगी, लेकिन वो होश में नहीं आ रही। मैं पूरी तरह घबरा गया कि ये सब कैसे हो गया। अभी तो मैं उसके घर से निकल आया था और मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। मैं भागने लगा था कि पीछे से उस औरत ने मुझे बुलाया कि जब तक जाओगे वो नहीं बचेगी, मर चुकी होगी। वो फ़ोन पर मेरी बातें सुन चुकी थी, इसलिए ऐसा कह रही थी। मेरी बेटी से शादी कर लो, अभी तुमने इनकार किया, तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। मैं अचानक से ही घबरा गया। मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या फतूर सवार हो गया। मैंने उसकी बात मानने के लिए हामी भर ली। मैंने कहा, ये सब कुछ क्या है, पहले मुझे बताओ, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। इसने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ न बताऊं और तुमसे इतना बड़ा काम करवा लूं। लेकिन पहले तुम्हें ये काम करना होगा, तुमको मेरी बेटी से निकाह करना होगा और मैं तुम्हें इसकी शक्ल नहीं दिखा सकती। मैंने कहा, मुझको शक्ल से कोई लेना देना भी नहीं, बस दिल ही दिल में शक्ल से कोई लेना देना भी नहीं, बस दिल ही दिल में सोचने लगा, एक दफ़े निकाह हो जाए और मेरी बेटी सही सलामत बच जाए तो फिर मैं इसकी बेटी को तलाक दे दूँगा या कुछ भी हो, लेकिन मैं इसको अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा। बस मुझे मेरी बेटी की जान बचानी थी। मैंने शादी के लिए हामी भर ली। फिर शादी की तैयारियां होने लगी। शादी धूमधाम से नहीं होनी थी, लेकिन गवाह और मौलवी साहिब की ज़रूरत थी। थोड़ी देर के लिए मुझे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यही औरत उस पर चिल्ला रही थी और वो कह रही थी कि मैं दुल्हन नहीं बनूंगी, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैं हैरान था कि ये उसकी शादी भी ज़बरदस्ती कर रही है। जाहिर है वो किसी बूढ़े इंसान से शादी करना चाहेगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मेरा दिमाग पूरी तरह घुमा हुआ था। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से जाने लगा कि उसने मुझे रोक लिया और कहा कि बैठ जाओ। मौलवी साहिब भी आ गए। निकाह की रस्म हो गई। उसकी बेटी कमरे में थी। मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया, बेटी के बारे में पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है। बीवी ने कहा, ज़्यादा चोटें नहीं लगीं, झटका लगने की वजह से बेहोश हो गई थी, अब बिल्कुल ठीक है। मेरी बीवी ने कहा कि आप कहाँ हैं, जल्दी से आ जाएं। मैंने कहा, बड़ा ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मैंने अपनी बीवी को धोखा दे रहा था, बेवफाई कर दी थी। ये खबर सुनकर तो मेरी बीवी ने जान दे देनी थी। वो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मेरे लिए उसने अपने सारे रिश्तेदारों, माँ बाप, बहन भाइयों को छोड़ दिया। ज़िंदगी में कभी उनसे मिलने तक की बात नहीं की, क्योंकि इन्होंने मुझे घर से निकाला था। और आज मैंने उसकी वफ़ा और मोहब्बत के चेहरे पर कितना कारी तमांचा मारा था। क्या वो भी मुझे माफ़ कर पाती? शायद कभी भी नहीं। मैं माफ़ी के काबिल था भी नहीं, लेकिन मैं उसे ये बात कैसे समझाता कि मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया था। निकाह होते ही मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई और वो घर पहुंच गई थी। अगर ये सब झूठ था तो फिर ये सब इस तरह से क्यों हो रहा था? मैं तो इस घर से निकल गया था। मुझको शादी करने का कोई शौक़ नहीं था। वो औरत अब बहुत ज़्यादा खुश नज़र पकड़ कर बैठ गया तो वो वहाँ पर आ गई। अब मौलवी साहिब और गवाह वगैरह जा चुके थे। मुझे कहने लगी कि अपनी बीवी से नहीं मिलोगे। मैंने कहा कि वो मेरी बीवी नहीं। उसने कहा, पागल हो गए हो? वही अब तुम्हारी बीवी है, कानूनी तौर पर भी और शरई तौर पर भी, और तुम्हें उसे अपने साथ लेकर जाना होगा। मैंने कहा, मैं उसे साथ लेकर नहीं जा सकता।
کچھ دن تم اس کو یہاں پر رکھو، اس کے بعد میں معاملات سیدھے کر کے پھر اسے لے جاؤں گا۔ عورت نے کہا مجھے تم پر بھروسہ نہیں کہ تم واپس نہ آؤ، اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے تم نے یہ سب کیا ہے۔ میری بیٹی اب تمہارے ساتھ ہی جائے گی، اور میری مانو تو پہلے اس سے ملو، اس کو اپنی شکل دکھا دو، وہ بھی تو تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی شادی میں نے کس سے کروا دی؟ ویسے بھی تمہاری عمر زیادہ ہے، لیکن تم اتنے بوڑھے لگتے نہیں، اس لیے زیادہ پریشان نہیں ہوگی۔ جب تمہیں دیکھے گی تو اس سے جھوٹ بول دینا، کہنا کہ میری عمر 30 سال ہے، 40 کا لفظ مت بولنا، بڑی معصوم ہے۔ میں نے کہا اگر اتنی ہی معصوم ہے تمہاری بیٹی، تم نے اس کے ساتھ ظلم کیوں کیا کہ اس کی شادی 40 سالہ بندے سے کر دی؟ اس عورت نے کہا میں بھی تمہاری طرح ہی مجبور تھی، ورنہ مجھے شوق تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرواتی۔ میں اس کے کہنے پر لڑکی کے کمرے میں چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، لیکن کمرے کا حال بگڑا ہوا تھا، جیسے وہاں پر کوئی زلزلہ آیا ہو یا طوفان۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی یہاں پر جو سلامت ہو۔ شیشے کیا، کمرے کا سامان کیا، دیوار پر لگا ٹی وی، سب کچھ ٹوٹا پڑا تھا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ یہ پاگل نہیں ہے، لیکن کمرے سے جانے سے پہلے اس عورت نے ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا آج میرا بدلہ پورا ہوا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس نے یہ لفظ کیوں بولا، اور باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ جب اس عورت کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو میری جوان کزن تھی جس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ دراصل میری شادی میری ایک بہت ہی خوبصورت کزن سے طے کی تھی جس کا نام دلنشیں تھا، لیکن میں نے محبت کی شادی کر کے اس کا دل توڑ دیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے اس بات پر بھی بہت افسوس تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے اپنی مرضی کرنی تھی۔ میرے ماں باپ نے وہ شادی میری مرضی سے نہیں کروائی تھی، اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ جب میری مرضی ہوئی تو میں نے اپنی پسند کی لڑکی یعنی اپنی بیوی سے شادی کر لی، لیکن جو لڑکی، پاگل لڑکی میرے سامنے بیٹھی تھی اس کی بہن تھی اور اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ سارا خاندان جانتا ہے کہ یہ پاگل ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا تم میرے دولہے ہو، اور بری طرح ہنسنے لگی۔ جب میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو دروازہ بند تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ واقعی مجھ سے بدلہ لیا گیا تھا، لیکن وہ عورت ان لوگوں کی کیا لگتی تھی یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے کچھ دیر بعد سلمیٰ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا میں اس کی بھابھی ہوں، اس کے ماموں کی بیٹی بھی تھی۔ تمہاری وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ اب یہ پاگل لڑکی تمہاری بیوی ہے، اب تم اسے اپنے گھر لے کر جاؤ گے، اپنے بیوی بچوں سے کس طرح اس کا تعارف کرواؤ گے، کیسے رکھو گے اس کو؟ یہ سراسر تمہارا معاملہ ہے۔ اس کو کوئی تکلیف پہنچی یا کچھ بھی ہوا، میں نے پہلے ہی رپورٹ درج کروائی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اگر کچھ بھی ہوا تو پولیس تمہارا ہی گریبان پکڑے گی۔ کسی لڑکی کی بیٹی کو محبت کے خواب دکھا کر، شادی کا وعدہ کر کے پھر کسی اور سے شادی کر لی، وہ بیچاری خودکشی کر کے اس دنیا سے چلی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی عام بات ہے؟ تم بچ جاؤ گے؟ میں بری طرح کانپ اٹھا تھا کیونکہ دراصل میں جانتا تھا اس لڑکی نے مرنے سے پہلے رات کو مجھے کال کی تھی اور کہا تھا کہ مجھ سے دوسری ہی شادی کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے اسے بری باتیں سنا کر کال کاٹ دی تھی، اور اگلے ہی دن مجھے پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ آج میرا ہی گناہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ اب وہ لڑکی میری بیوی تھی، اب میں اس کا کیا کر سکتا تھا؟ مجھے اپنی بیوی سے بھی اسے ملوانا تھا اور اپنی بیٹیوں سے بھی۔ میرے سر پر مصیبت ناچ رہی تھی۔ سلمیٰ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ خود کہاں چلی گئی میں نہیں جانتا، کیونکہ اس کا نمبر تک بند تھا جو کہ اس نے دکان میں لکھوایا تھا۔ کچھ دن بعد جب اس گھر میں آیا تو پتہ چلا کہ گھر بھی اس کا نہیں تھا، جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اب یہ پاگل لڑکی جس کا نام ثنا تھا میری بیوی تھی۔ گھر والوں نے مجھے بہت باتیں سنائیں، میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی، بچیوں نے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کو اوپر والے کمرے میں رکھا ہوا ہے، یہ پورا دن شور کرتی، توڑ پھوڑ کرتی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ میری بیوی مجھ سے دور دور رہتی ہے، وہ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری منگیتر کا چہرہ آ جاتا ہے۔ واقعی میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن اب اس لڑکی کو سڑک پر نہیں پھینک سکتا، اس کا بھی خیال کروں گا، چاہے گھر والے اس کو میرا گناہ سمجھیں۔ لیکن اب یہ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔